السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر سمجھدار اور اچھے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے ایک ہیرو کی کہانی۔ ایسے ہیرو جو بہت ہی بہادر اور عقل مند تھے۔ کہانی کا عنوان ہے جنگی چال، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے فریال یاور نے۔ میں 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا۔ میرے جسم میں ایک بالشت برابر بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں تیر، تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ اس کے باوجود میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ بزدلوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں اور میرے لیے لا الہ الا اللہ سے زیادہ کوئی عمل بھی امید افزا نہیں۔ میں اسی کو ڈھال بنائے ہوئے ہوں۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مرنے سے پہلے ایک ایسے بہادر سپاہی کی زبان سے ادا ہوئے جس کی ساری زندگی اسلام کی خاطر جہاد کرنے میں گزری، جنہوں نے جنگ موتا میں مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، جس میں ان کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹیں، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عزا نامی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہی وہ صاحب ہیں جنہیں سریہ موتا کے موقع پر سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ مبارک ذکر ابو سلیمان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بہادری اور جرت سے نوازا تھا۔ اپنے قبول اسلام کا واقعہ خود حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم جمع ہو کر مدینہ پہنچے۔ یہ ہجرت کا 8واں سال اور سفر کی 1 تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آنے کی اطلاع ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ میں نے عمدہ کپڑے پہنے اور پیارے نبی کی طرف چلا۔ راستے میں میرا بھائی ملا اور کہنے لگا، جلدی کرو، رسول اللہ کو تمہارے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تیزی سے چلا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے جواب دیا۔ پھر میں نے کلمہ پڑھا۔ پیارے نبی نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی۔ مجھے تمہاری عقل کے متعلق یہی خیال تھا کہ وہ خیر کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میں جنگوں میں سچ سے منہ موڑ کر آپ کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پہلے کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر پیارے نبی نے اللہ سے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اچھے ساتھیوں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے والدین کا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ والد کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ اسی قبیلے کے پاس زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے جنگی سامان اور جنگی گھوڑوں کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں اہم جنگوں میں شریک رہے اور جنگی لشکروں کی بھی کامیابی سے قیادت کرتے رہے۔ حضرت خالد کا حلیہ مبارک سیرت کی کتابوں میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد، بھاری جسم، چوڑے اور کشادہ سینے کے مالک تھے۔ لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ملتے تھے۔ گویا ایک طرف تو بچپن ہی سے جنگی طور طریقوں سے واقفیت تھی تو دوسری طرف ایک مضبوط جسم کے مالک بھی۔ مگر ایک اور چیز جو حضرت خالد کو تمام صحابہ کرام میں نمایاں کرتی ہے وہ ان کی بہادری اور شجاعت ہے۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو کہتے سنا کہ بہت زیادہ جہاد کرنے کے باعث میں قرأت قرآن زیادہ نہیں کر سکا۔ حضرت خالد کی بہادری کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس زہر لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟
لوگوں نے بتایا زہر ہے، بسم اللہ پڑھ کر اسے پی گئے۔ جس کسی نے اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے، خالد بن ولید قاتل زہر کو اس طرح پی گئے جس طرح پیاسا انسان ٹھنڈے خوشگوار پانی کو منہ سے لگا کر پیتا ہے اور انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ جس طرح جنگی معرکوں میں بہادری سے لڑنا اچھا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح دشمن کو شک میں ڈالنا ایک کامیاب جنگی چال یعنی طریقہ بھی سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ سریہ موتا میں پیش آیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کو امیر لشکر بنایا اور فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر لشکر ہوں گے۔ پھر پیارے نبی نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید بن حارثہ کو دیا۔ موتا کے مقام پر مسلمانوں اور رومیوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، زبردست مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ 3000 اور 2 لاکھ، لیکن مسلمان کبھی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے فتح حاصل کرتے ہیں۔ مقابلے میں زید بن حارثہ شہید ہوئے۔ پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب آگے بڑھے، انہوں نے جھنڈا لیا تو ان کے بھی دونوں بازو کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمان پریشان ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن اقرم آگے بڑھے اور جھنڈا اٹھایا اور حضرت خالد بن ولید کو تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا اور حملہ آور ہوئے اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد کو حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے ختم کر ڈالا۔ حضرت خالد کے ہاتھ سے اس دن 9 تلواریں ٹوٹیں۔ حضرت خالد نے جنگی مہارت کو کام میں لا کر لشکر اسلام کو علیحدہ کر کے آنے والی شکست سے بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رات ہو چکی تھی، اور جب رات ہوتی تھی تو جنگ رک جاتی تھی۔ اس فرصت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ جب صبح ہوئی، دشمن نے مسلمانوں کی ترتیب بدلی ہوئی دیکھی اور شور اور ہتھیاروں کی جھنکار سنی تو سمجھے کہ مدد آ گئی۔ مشرکین خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ مشرکین کے بھاگنے کے دوران بھی مسلمان ان سے لڑتے رہے۔ اس طرح مشرکین بڑی تعداد میں مارے گئے اور باقی نے میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ جنگ ختم ہوئی۔ جنگ کے اس عقل مندانہ طریقے پر پیارے نبی نے حضرت خالد کی بہادری کا اظہار بھی فرمایا اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ اسی طرح فتح مکہ میں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے اور میمنہ یعنی دائیں بازو کی فوج کے قائد تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بعض مشرکین سے لڑائی بھی کی جو اسلامی لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید ہمیشہ پیارے نبی کے قریب رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ غزوہ حنین میں بھی شرکت کی۔ پھر ہجرت کے 9ویں سال 5 رجب کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے گئے۔ اس کے بعد غزوہ طائف میں بھی شریک ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور جہاد جاری رہا۔ اس دور میں ایک شخص مسیلمہ بن کذاب نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت خالد بن ولید حضرت ابوبکر کے حکم پر یمامہ کی جانب بڑھے جہاں مسیلمہ کذاب رہتا تھا۔ دونوں گروہوں میں مقابلہ ہوا۔ پہلے تو مسلمانوں کو شکست ہوئی، مگر مسلمانوں نے پھر بھرپور حملہ کیا اور مقابلہ کرتے ہوئے اس باغ میں داخل ہوئے جسے مسیلمہ کذاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور سب کو قتل کر دیا۔ اسی طرح بے شمار فتوحات اور جہادی تحریکوں میں مصروف رہے۔ آپ کے ہاتھوں سے 30 سے زائد شہر بھی فتح ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ جب پیارے نبی نے عمرہ کے موقع پر اپنے سر کے بال اتروائے اور لوگ بال لینے کے لیے جھپٹ پڑے تو حضرت خالد بن ولید نے آپ کی پیشانی کے بال لیے
اور انہیں اپنی ٹوپی میں سی لیا۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی، مگر تلاش کرنے پر مل بھی گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس جنگ میں میرے پاس یہ ٹوپی ہوتی ہے اللہ اس میں مجھے فتح عطا فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ کی قدردانی فرماتے تھے اور لوگوں کو بھی ان کا لحاظ رکھنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا، خالد کو تم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ دو، کیونکہ وہ خدا کی تلوار ہے جس کو اس نے کفار پر کھینچا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ہمیشہ بطور سپاہی انہوں نے زندگی بسر کی، اس لیے آپ کے پاس جنگی ساز و سامان بہت تھا، جسے اسلام لانے کے بعد راہ خدا میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات 21 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں ہوئی۔ 60 سال زندہ رہے، 125 جنگوں میں شرکت کی اور کفار کی ایک بڑی جماعت کو قتل کیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنا گھوڑا، اسلحہ اور غلام بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان پر اللہ اپنا رحم فرمائے، وہ بالکل ہمارے گمان کے مطابق تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے نبی کے پیارے ساتھیوں کے سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔